بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں 9 نومبر اور 10 نومبر کے اہم واقعات گوشے گزار کروں گا۔ 9 نومبر 1799 کو 30 سالہ جنرل نپولین بوناپارٹ فرانس کے نئے رہنما منتخب ہو گئے۔ 9 نومبر 1909 کو مشہور امریکی اداکارہ کیتھرین ہیپبرن کی تاریخ پیدائش ہے، جنہیں ان کی بے مثال اداکاری کی وجہ سے 8 مرتبہ اکیڈمی ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا اور وہ 4 بار اکیڈمی ایوارڈ جیتنے میں کامیاب رہیں۔ 9 نومبر 1913 کو ہالی ووڈ کی ایک اور مشہور اداکارہ ہیڈی لامارک کی تاریخ پیدائش ہے۔ آسٹریا میں پیدا ہونے والی اس امریکی اداکارہ کو اس عہد کی حسین ترین عورت قرار دیا جاتا تھا۔ ہیڈی لامار نے فلم سیمسن اینڈ ڈیلا کے ذریعے بین الاقوامی شہرت حاصل کی۔ 9 نومبر 1970 کو فرانس کے صدر چارلس ڈی گال انتقال کر گئے۔ 9 نومبر 1877 کو اردو کے عظیم شاعر علامہ سر محمد اقبال کی تاریخ پیدائش ہے۔ وہ بلند پایہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ عملی سیاست میں بھی بڑا اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ انہیں تصور پاکستان کا خالق بھی سمجھا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی اور لاہور میں آسودہ خاک ہوئے۔ 9 نومبر 1920 کو اردو کے ایک ممتاز مزاح نگار ڈاکٹر شفیق الرحمان کی تاریخ پیدائش ہے۔ ان کے مضامین کے مجموعوں میں کرنیں، شگوفے، لہریں، پرواز، دجلہ، پچھتاوے، حماقتیں اور مزید حماقتیں شامل ہیں۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان نے 19 مارچ 2000 کو وفات پائی۔ 9 نومبر 1953 کو پاکستان کے مشہور موسیقار ماسٹر غلام حیدر نے وفات پائی۔ ماسٹر غلام حیدر 1908 میں حیدرآباد کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدا ہی سے موسیقی سے شغف تھا، جلد ہی فلموں میں موسیقی دینے لگے۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز جے کے نندا کی فلم سورگ سیڑھی سے کیا۔ اس فلم میں انہوں نے شمشاد بیگم اور امراؤزا بیگم کو متعارف کروایا۔ 1938 میں انہوں نے فلم گل بکاؤلی میں نور جہاں کو پہلی مرتبہ بطور گلوکارہ شامل کیا، جس نے پورے ہندوستان میں دھوم مچا دی۔ نامور گلوکارہ لتا منگیشکر کو بھی ماسٹر غلام حیدر نے پہلی مرتبہ کسی اردو فلم میں گانے کا موقع دیا۔ اس فلم کا نام مجبور تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ماسٹر غلام حیدر پاکستان آ گئے، جہاں انہوں نے فلم شاہدہ، بے قرار، اکیلی، بھیگی پلکیں، غلام اور گلنار کی موسیقی ترتیب دی۔ 9 نومبر 1953 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ 9 نومبر 1953 کو اردو کے معروف ڈرامہ نگار خواجہ معین الدین کی تاریخ وفات ہے۔ وہ 23 مارچ 1924 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے تھے۔ خواجہ معین الدین کے مشہور ڈراموں میں مرزا غالب بندر روڈ پر، تعلیم بالغاں، زوال، حیدرآباد، ترقی پسند، مشاعرہ، لال قلعہ سے لالو کھیت تک، وادی کشمیر، انتخابی جلسہ اور ننھا نواب کے نام شامل ہیں۔ 9 نومبر 1994 کو اردو کے ایک مشہور شاعر محشر بداویانی نے وفات پائی۔ وہ 4 مئی 1926 کو ہندوستان کے شہر بدایوں میں پیدا ہوئے تھے۔ 10 نومبر 1989 وہ تاریخی دن تھا جب مغربی اور مشرقی جرمنی کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی دیوار برلن ڈھا دی گئی۔ یہ دیوار ایک شہر یا ایک ملک کے 2 حصوں کی حد بندی ہی نہ تھی، بلکہ 2 مختلف نظام ہائے زندگی کے درمیان تفریق کی علامت بھی تھی۔ مشرقی اور مغربی جرمنی
दो अलग अलग सियासी निज़ामों के ताबा थे और बर्लिन एक ऐसा शहर था जिसके निसफ हिस्से पर मशरक़ी जर्मनी और निसफ हिस्से पर मगरबी जर्मनी की हुकूमत है। यह दीवार अगस्त 1961 में तामीर हुई थी। 1989 में जब मशरक़ी यूरोप के बेशतर मुल्कों पर सोवियत यूनियन की गिरफ्त कमज़ोर पड़नी शुरू हुई तो मशरक़ी जर्मनी भी इसके हरका असर से निकल गया। यूँ 45 बरस दो हिस्सों में मुनक़सम जर्मनी एक मरतबा फिर मुत्तहद हो गया। 10 नवंबर 2000 को बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला दुनिया का 10वां मुल्क बन गया। बांग्लादेश ने अपना पहला टेस्ट मैच भारत के खिलाफ ढाका में खेला था। 10 नवंबर 1895 को जर्मन इंजीनियर गोटलेब डैमलर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल अवाम के सामने पेश की। 10 नवंबर 1925 को मशहूर अदाकार रिचर्ड बर्टन की तारीख़ पैदाइश है। अपनी शानदार अदाकारी से बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल करने वाले इस अदाकार ने 2 मरतबा एलिज़ाबेथ टेलर से शादी की। 10 नवंबर 1928 को हिरोहितो को 27 बरस की उम्र में जापान का 124वां शहंशाह मुकर्रर किया गया। 10 नवंबर 1950 को तिब्बत पर चीन के हमले के दौरान इस छोटी सी हिमालयाई रियासत ने अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की अपील की। 10 नवंबर 1900 ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।